قدرتی آفات، طوفان، زلزلے اور سیلاب۔ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، مگر پھر بھی یہ آفات خواب دیکھنے، امیدیں قائم رکھنے، بڑی سوچ اور ویژن کے ساتھ انسانیت کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبے اور عزم کو شکست نہیں دے سکتے۔ الخیر فاؤنڈیشن اسی امید، اسی سوچ اور جذبے کی ایک عظیم مثال ہے۔ اس مثال کو عملی طور پر دیکھنا ہو تو آپ کو الخیر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ ایریاز اور ان منصوبوں کا جائزہ لینا ہوگا جہاں الخیر فاؤنڈیشن انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ احسان پور، بستی شاہ والی اور بستی گاڑی والا، یوں تو یہ تین نام ہیں تین مختلف گاؤں کے جو جنوبی پنجاب پاکستان میں واقع ہیں، مگر ان تینوں گاؤں کے مکینوں سے ملاقات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کس چیز کا نام ہے، غریبوں کے لیے ان کے خوابوں کی جنت زمین پر کیسے بنائی جاتی ہے، اور ایک بلند سوچ بھلا کیسے انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے۔ آئیے ان تینوں گاؤں کی سیر کرتے ہیں۔ یہاں کے مکین آج سے چند برس قبل پاکستان کے سب سے بڑے دریائے سندھ کے کنارے کچے کے علاقے میں آباد تھے۔ تھوڑی سی زمین، چند جانور اور مٹی سے بنے کچے گھر ان کی کل کائنات تھی۔ پھر ایک دن جب سندھ کی بے رحم موجیں اس علاقے کے مکینوں سے ان کی کل کائنات چھین کر لے گئیں تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ شاید اب ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن احسان پور کے مکین تو کہتے ہیں کہ قدرت نے شاید پہلے سے بھی بہتر اور بہت اچھی زندگی ان کے لیے لکھ دی تھی، اسی لیے ان کے علاقوں میں سیلاب آئے۔ احسان پور ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں واقع ہے۔ اس ماڈل ولیج کو دیکھ کر اسے گاؤں کہنا کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ بھلا گاؤں میں بھی کبھی ایسے مکان ہوتے ہیں جیسے گھر یہاں موجود ہیں؟ چھوٹے سائز کے گھر، ایک کمرہ، کچن، باتھ، جبکہ ذرا بڑے گھر 2 کمروں، کچن اور باتھ پر مشتمل ہیں جو پختہ اینٹوں سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ایک ایسی کمیونٹی جو عام طور پر اس طرح کے گھروں کے صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی، اب نہ صرف یہاں رہائش پذیر ہے بلکہ اپنی زندگی سے خوش بھی ہے اور مطمئن۔ میرا نام سی بشیر، حافظ بشیر ہے۔ پہلے سبان دیا سے بیٹ لومبڑ والے 2000 جنا سیلاب آئے، سارے مکان ہی ہیں، جہیں درخت سب سے عام تام آئی زمین، بل جب سیلاب آئے مکان سارے ڈھائے گئے، جہیں ڈھائے گئے بالکل وہ اکی دی کوئی شے نہیں مطلب بچی تو۔ امام صاحب کو اللہ بہت جزائے خیر اللہ سے دے، اللہ انہیں دی فیملی کو، انہیں دے بچے کو، اللہ انہیں دی زندگی، اللہ انہیں دے بچے دی زندگی برکت پاوے، تے اللہ انہیں دے راضی تھی وے، اللہ خوش آباد رکھنے، اللہ بہت اللہ راضی تھی انہیں۔ الخیر فاؤنڈیشن نے متاثرین سیلاب کے لیے ان تینوں ولیجز کی تعمیر میں جہاں متاثرین کی ضروریات کو سامنے رکھا ہے، وہیں ان کی تعمیر اور ان میں فراہم کی جانے والی دیگر ضروریات زندگی بھی خوب سے خوب کر کے مشن کو سامنے رکھ کر فراہم کی گئی ہے۔ سروں پر چھت کا سایہ، بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت، پینے کے لیے صاف اور محفوظ پانی، صحت کی بنیادی سہولیات، بچوں کے لیے کھیل کود کے مواقع اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکل سینٹر، یہ سب ان تینوں گاؤں کی نمایاں سہولیات ہیں۔ سہولت سب کو مل جا پن صحیح تھا، سکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، بچہ پڑھ جن،
स्कूल लड़के पढ़दन, डॉक्टर बैठा हुए, सब दवाएं मुफ्त मिल जन, मसीत ही अल्लाह का घर बना खड़े, उत नमाज पढ़ते हैं, उत्थे बच्चे पढ़ते हैं छुहर। बाकी विलेज वाले जरे मखलूक आई पे खुश है था, मुझा कोई का नहीं। साडी दिल च सोच का न सब कुछ जही मिलसन जा साई में किथे बस उस वजह से रुलते फिरते ये साडा अल्लाह पाक से आसरा कीते जैसे आसरा करके सब बड़े खुश है सारे जरे कानूनी वाले हैं। एहसानपुर में 350 से ज़ायद घर तामीर किए गए हैं, जिनमें मुतासरीन सैलाब के साथ साथ बेवा खवातीन के लिए अलग से एक विडोज़ ब्लॉक भी तामीर किया गया है, जिसमें 50 से ज़ायद बेवा खवातीन अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर हैं। इसके साथ साथ माजूर अफराद को भी खुसूसी तौर पर घर दिए गए हैं और व्हील चेयर्स भी फ्राहम की गई हैं। जिन बेवा खवातीन और माजूर अफराद का कोई और सहारा और जरिया आमदन नहीं, उन्हें माहाना स्पॉन्सरशिप भी फ्राहम की जाती है। और मुझे इस हादसे को 2 साल हो गए हैं। इस हादसे से मैं एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, बिजली का काम करता था, तो मैं छत से गिरा था। 2 साल से मैं इस व्हील चेयर पे हूँ। जी मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं और वो स्कूल में पढ़ती हैं और मेरी वाइफ को अलखैर वालों ने मुलाजमत दी है स्कूल में। वो भी काफ़ी यानी कि हेल्प है यानी कि इनकी, और दवाइयाँ वगैरह भी यानी कि मेडिकल फ्री है। तो माशाल्लाह यानी कि इन्होंने मकान दिया, काफ़ी सहूलतें हैं मुझे यहाँ पर। कि जब भी मैं ये सोचता हूँ अगर मुझे अलखैर विलेज में मुझे मकान ना मिलता तो मैं यानी कि मेरा क्या होता, तो मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। एहसानपुर में वाक़े मिडिल स्कूल ना सिर्फ अलखैर मॉडल विलेजेस में से सबसे बड़ा और म्यारी इदारा है, बल्कि इर्द गिर्द के तमाम इलाकों में भी सबसे नुमाया है। इस स्कूल में 350 से ज़ायद बच्चे म्यारी तालीम हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों को ना सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती है, बल्कि किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर तमाम तालीमी ज़रूरियात भी फ्राहम की जाती हैं। पहले हम कोटद्दू में रहते थे, तो अब यहाँ पे आ गए हम एहसानपुर में। तो इसी विलेज में मैं रहती हूँ और स्कूल में पढ़ाती हूँ बच्चों को। वो पहले उन्होंने कभी भी स्कूल वगैरह नहीं देखा था, इसलिए ज़्यादा एज के भी बच्चे हैं, लेकिन वो नर्सरी क्लासेस में पढ़ते हैं। तो उनके वालिदैन हैं वो भी अनपढ़ हैं, तो इसलिए उन्हें तालीम का इतना नहीं है। यहाँ पे बच्चों की जो तालीम है, तालीम के साथ साथ तरबियत की जाती है और उन्हें बुक्स वगैरह भी फ्री दी जाती हैं, यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। और उसके अलावा सर्दियों में जो है उनके शूज़ वगैरह का भी इंतज़ाम होता है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि जो लोग स्कूल को या फाउंडेशन को चलाने में मदद कर रहे हैं और बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए कोशिश हैं, अल्लाह पाक उनके बच्चों का भी बेहतरीन मुस्तकबिल बनाए। यहाँ मौजूद 100 के करीब मुस्तहिक नादार और यतीम बच्चों की कफालत के लिए उन्हें माहाना स्पॉन्सरशिप दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चियों के लिए एक अलग से दीनी मदरसा भी तामीर किया गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चियाँ नाज़रा कुरान मजीद के साथ साथ हिफ्ज़ की तालीम भी हासिल करती हैं। एहसानपुर के अलावा शाहवाली और गाड़ीवाला में भी स्कूल्स कायम हैं। मजमूई तौर पर इन तमाम स्कूल्स में 1000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ ज़ेरे तालीम हैं। एहसानपुर में मौजूद बुनियादी मरकज़ सेहत में माहिर डॉक्टर रोज़ाना मरीजों का मुआयना करता है। मुस्तहिक मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी दी जाती हैं। जिन मरीजों को फौरी तौर पर शहर में वाक़े बड़े अस्पताल तक पहुंचाने की ज़रूरत हो, उन्हें एम्बुलेंस सर्विस फ्राहम की जाती है। इस पसमानदा इलाके में सेहत की ये सहूलियात इससे पहले सिर्फ एक ख्वाब ही थी।
میں بستی شاہ والا سے تعلق رکھتی ہوں. میں الخیر ہینڈی کرافٹ ٹریننگ سینٹر کے اس بیچ کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے اس بیچ کی سٹارٹنگ جو ہے وہ 18 نومبر سے ہوئی. ہم یہاں پر 100 لڑکیاں کام کرتی ہیں اور یہاں پر ہم جو بھی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہی ڈسکس کر لیتی ہیں. پر سر امام قاسم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی دور بیٹھ کر ہمارے لیے اتنا کچھ کیا اور میں ہمیشہ ان دعائیں دوں گی کہ وہ اسی طرح ترقی کرتے رہیں. آمین. بنڈل آف تھینکس الخیر فاؤنڈیشن. الخیر فاؤنڈیشن باپردہ اور محفوظ ماحول میں خواتین کی تعلیم و تربیت اور انہیں ہنرمند بنانے پر خصوصی توجہ دیتی ہے. ان ولیجز میں خواتین کے لیے ہینڈی کرافٹ سینٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں جن میں خواتین کو دستکاری اور سلائی کڑھائی کی تربیت دی جاتی ہے. ان خواتین کو ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی 4 سے 6 ماہ کے کورسز کروائے جاتے ہیں. الخیر فاؤنڈیشن نے ان تینوں ولیجز میں مجموعی طور پر 500 کے قریب گھر تعمیر کیے ہیں جن میں 4000 سے زائد مرد اور خواتین، بچے اور بزرگ رہائش پذیر ہیں. ان ہزاروں افراد کی زندگیوں میں ایک خوشگوار اور خوبصورت تبدیلی دیکھی بھی جا سکتی ہے اور محسوس بھی کی جا سکتی ہے. میں تو خیر یہاں پر رہتا ہوں، یہاں پر ان لوگوں کا خدمت گار ہوں فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اور جو لوگوں کے دل سے جو دعا نہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور یہ دعا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے جن لوگوں نے یہاں پر اس کالونی یا الخیر ماڈل ولیج کو بنانے میں تعاون کیا ہے. یہ ماڈل ولیج صرف نام کا ماڈل ولیج نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ایک ماڈل ہے جو اس دور کا بہترین قسم کا ولیج ہے، اور میں نے آج تک اپنی اس طرح کا خوبصورت ولیج نہیں دیکھا. یہ خوشی اور اطمینان ان بستیوں کے مکینوں کی آنے والی نسلوں کے لیے امید، سکون اور خوشحالی کی بنیاد ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ الخیر فاؤنڈیشن کے ان تمام ڈونرز اور سپورٹرز کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے: جو شخص کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرتا ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرمائیں گے. نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، یہی الخیر فاؤنڈیشن کی فلسفی اور الخیر فاؤنڈیشن کا پیغام ہے. آئیے دوسروں کی مشکلات کم کرنے اور ان کے دکھ بانٹنے کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بن جائیے. یقیناً قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں گے. يلا عساها في الجنان تنعم الخيرات